ہمارے امام کا قاتل کون ہے؟ اہل بیت کے گھرانے کا قاتل کون ہے؟ میں شیعہ کی درجنوں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ قاتل شیعہ خط لکھنے والے شیعہ، خط لکھ کے بلانے والے شیعہ، پانی بند کرنے والے شیعہ، امام مسلم کے ہاتھ پہ 25,000 40,000 ایک روایت کے مطابق 80,000 بیعت کرنے والے شیعہ ہیں۔ اور پھر جب ابن زیاد کی طرف آپ چلے ہیں تو 4,000 شیعہ ساتھ ہیں، اور جب وہاں قریب پہنچے ہیں تو 300 باقی رہ گئے۔ جب مغرب کی نماز کا ٹائم آیا ہے تو 300 میں سے 30 باقی رہ گئے۔ جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں۔ پانی بند کرنے والے، اپنی بات نہیں کر رہا، شیعہ کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں۔ کسی کو غصہ لگے تو کسی ذاکر کو پھڑ کے لے آئے، میں دکھاؤں گا، کیونکہ مجھے تو 5 سال ہو گئے اس موضوع پہ چیلنج کیے ہوئے 5 سال ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ اسٹام لکھا ہوا موجود ہے، ذاکر بھاگ گئے۔ میں نے کہا کیوں لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہو؟ بلایا کس نے؟ بلا کے پانی کس نے بند کروایا؟ بلا کے شہید کس نے کیا اور کروایا؟ وہ کہیں گے ہم تو اس وقت نہیں تھے۔ میں نے کہا جو تھے وہ شیعہ تھے، وہ شیعہ تھے۔ یہ باقر مجلسی کی کتاب ہے، جلال یونس کا نام رکھا ہے، یہ آنکھوں کی روشنی کہتے ہیں۔ ہم یہ پڑھے تو آنکھوں کی روشنی ہے، اس میں صحابہ کو بکواس ہے، اس میں آل بیت کو بکواس ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں بلا کے پانی بند کر کے شہید کس نے کیا، یہ کہتا ہے شیعہ۔ کون ہے؟ گج کے بولو کون ہے؟ باقر مجلسی کے انہوں نے بڑے قصیدے لکھے ہیں، اور 120 جلدوں میں بھی اس کی کتاب، 80 جلدوں میں بھی اس کی کتاب، بہت ساری کتابوں کا یہ مصنف اور رائٹر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کا نائب ہے۔ یہ کہتا ہے، بات لمبی ہے۔ اس نے کہا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کے بعد، یہ کہتا ہے کہ جب یہ خبر چلی کہ یزید جو ہے وہ خلیفہ بن گیا ہے، تو کہتا ہے کہ سلمان بن سعد خزائی کے گھر میں میٹنگ ہوئی کوفہ میں۔ اس میٹنگ میں کون آئے؟ چونئی اخبار باہل کوفہ رسی، جب یہ خبر کوفیوں تک پہنچی، شیعان کوفہ در خانہ سلمان بن سعد خزائی جمع شدن، کوفہ کے شیعہ سلمان بن سعد اس کے گھر میں جمع ہوئے اور وہاں پہ میٹنگ کی۔ حمد و ثنا کے بعد انہوں نے کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بکواس کرتے ہوئے بہت کچھ کہا۔ سلمان کہتا ہے، معاذ اللہ، یہ لفظ ہے ان کے، چو معاویہ با جہنم واصل شدہ، معاذ اللہ، کہتا ہے جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ جب وہ جہنم رسید ہو گئے، وہ حضرت امام حسین از بیت یزید امتناع نمودہ، حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ وہ بجانب مکہ معظمہ رفتاس، اور مکہ معظمہ کی طرف چلے گئے۔ اب کہتا ہے وشما، جو میٹنگ بلائی ہے ان کو کہتا ہے وشما شیعان او و پتر بزرگوار او ایز، اے میٹنگ میں آنے والے کوفی شیعو، تم امام حسین کے بھی شیعہ ہو اور مولا علی کے بھی شیعہ ہو، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہتا ہے اگر میدانے کہ اورا یاری با بدشمنان او جہاد خواہد کرد، کہتا ہے اگر امام حسین کی مدد کر سکتے ہو اور ان کے دشمن کے ساتھ جہاد کر سکتے ہو تو پھر تمہیں جمع ہونا چاہیے، پھر تمہیں ان کو دعوت دینی چاہیے، اور اگر اس کام میں سستی کرو گے، مختصر کر دو، اگر اس کام میں سستی کرو گے تو پھر تمہیں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ میٹنگ ہوئی، اور پھر میٹنگ میں طے یہ پایا کہ حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کا خط لکھا جائے۔ اب خط لکھا گیا، خط کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم ای نامہ بسوء حسین ابن علی از جناب سلمان بن سرد خزائی و مسیب بن نجیہ و رفاع بن شداد بجلی و حبیب بن مظاہر و سائر شیعان او، 4-5 کا نام لے کے یہ لکھتا ہے مجلسی کہ سارے شیعوں نے اکٹھے بیٹھ کے امام حسین کو خط لکھا۔ اب خط کیا لکھا ہے؟ اس کی یہ عبارت کہتے ہیں اہل کوفہ سارے تم کو سلام کہتے ہیں اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اس کی ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے کہنے لگے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے بکواس کیا، اور پھر امام حسین کو کہا کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ اگر تشریف لائیں تو شاید تمہارے صدقے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک خط لکھا اور یہ خط 3 بندوں کو دے کر بھیجا۔ دوسرا خط لکھا، اس کی عبارت سنیے مختصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم این عریضہ ایس بار خدمت حسین ابن علی الشیعانو فدوی یانو مخلصان آ حضرت۔ یہ آپ کے مخلص شیعہ کی طرف سے ہے۔ خط کون لکھ رہا ہے؟ کوفہ کے شیعہ لوگ خط لکھ رہے ہیں اور امام حسین کو کوفہ میں بلا رہے ہیں، اور صرف بلا نہیں رہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لائیں۔ بزودی خود را بدوستان و ہوا خواہان خود برسان، امام جلدی کرو، اپنے عاشقوں کے پاس جلدی پہنچو۔ البتہ البتہ بتجیل تمام خدرا بئی مشتاقان برسان، کہتے ہیں کہ البتہ بات مختصر ہے، جتنا جلدی ہو سکے امام حسین آپ تشریف لائیں۔ یہ شیعہ کی درجنوں کتابوں سے یہ خط میں دکھا سکتا ہوں، اور حضرت امام حسین نے سارے خط سنبھالے، کاسٹ جاتے رہے، خط جاتے رہے، آپ نے وہ سنبھال کے رکھے، اور ان مختلف خطوں میں یہ عبارتیں موجود ہیں اور شیعہ کا لفظ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کس نے بلایا۔ یہ کتاب جو ہے منتہی الاعمال بھی ان کی بڑی معتبر کتاب، یہ کہتا ہے خط لکھا این عریضہ ایک بخدمت حسین ابن علی آج شیعان فدویان آ حضرت۔ یہ کسی اور بندے کا خط نہیں ہے، امام حسین تمہارے شیعوں کا خط ہے۔ باقی اس میں وہ عبارت لکھی کہ آپ تشریف لائیں، یہ ساری صورتحال بیان کی۔ اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں 150 خط امام حسین کے پاس پہنچا۔ کتنا؟ 150۔ حضرت امام حسین نے جواب نہیں دیا، خط بھی آتے رہے اور خط لے کر قاصد بھی آتے رہے، حضرت امام حسین نے جواب نہیں دیا۔ یہ مجلسی کہتا ہے ہر چند ای نامہ آب آ حضرت میرسد حضرت تعمل نمودہ جواب اشارہ نمی نبیشت۔ کہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط جاتے رہے، آپ نے جواب نہیں لکھا، تاکہ یہاں تک کہ در یک روز 600 نامہ از آ غداران با حضرت رسید۔ کہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن میں 600 خط امام حسین کے پاس پہنچے۔ اچھا، بات لمبی نہ ہو جائے، اسی کتاب میں پھر آگے کہہ رہا ہے کہ یہ خط جمع ہوتے رہے ان کے پاس، حضرت امام حسین نے ابھی خط کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جمع شدن 12,000 نامہ، 12,000 خط امام حسین کے پاس جمع ہو گئے۔ کتنے؟ 12,000۔ اور اس نے لکھا کہ ایک ایک خط کو 2-2 3-3 4-4 بلکہ کئی جماعتوں کی طرف سے لکھا گیا۔ جب اتنے خط جمع ہو گئے تو اب حضرت امام حسین نے خط لکھا، اب جوابی خط لکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا اس میں بھی آپ نے مخاطب کیا انہی کو جنہوں نے خط بھیجے تھے، تو ان کا نام آپ نے شیعہ لیا۔ اب سنیے یہ عبارت بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ای نامہ ایس از حسین ابن علی بسوئے گروہ مومنان و مسلمان و شیعان۔
فرمایا یہ خط کا جواب کس کو ہے؟ مومن شیعوں کو ہے. شیعہ خود ہی لکھ رہا ہے. تو جس نے خط بھیجے تھے انہی کو جواب آنا تھا. تو جو خط گئے اس میں بھی شیعہ کا نام ہے اور جو جواب آیا اس میں بھی نام کس کا ہے؟ اگر واقع ہی تم مخلص ہو جس طرح تمہارے قاصد اور خطوط آئے تو فرمایا جا کے یہ مجھے حالات سے آگاہ کریں گے تو میں بھی تشریف لے آؤں. مختصر یہ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ جب وہاں پہ پہنچے آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کے سنایا تو شیعوں نے رونا شروع کیا، بیعت کرنا شروع کی. ایک روایت کے مطابق 25,000 کوفی شیعوں نے بیعت کی اور ایک روایت کے مطابق 40,000 شیعوں نے بیعت کی. اور چاردہ معصوم کی جو روایت ہے یعنی کتاب کا نام ہے ان کا، ہم تو کہتے ہیں معصوم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور اس کے انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی بندہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہو سکتا ہے غلطی سے خطا سے. تو انہوں نے لکھا چہاردہ معصوم. اس کتاب میں لکھا 80,000 خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. نہ 80,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب آپ نے خط لکھ دیا، حالات سارے جو آپ نے دیکھا، جوش ولولہ بیعت کا سلسلہ آپ نے لکھ بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تشریف لائیں، لوگ آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے قافلہ آپ کا چل پڑا اور ادھر امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر ابن زیاد آ گیا تو اس نے شیعوں کو خریدا اور پیسے دے کے اس نے کہا کہ سراغ لگاؤ امام مسلم کس کے گھر میں. امام مسلم کو تلاش کیا گیا تو جب پتا چلا کہ قصر امبارہ میں ان کو لے جانا چاہتے ہیں وہ اور معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اعلان کروایا وہ شیعہ کدھر ہیں جنہوں نے ہمیں خط لکھے ہیں، جنہوں نے بیعت کی ہے. تو 80,000 یا 40,000 میں سے 4,000 بندہ اس موقع پہ جمع ہوا. اور ہیں کون؟ شیعہ. ہیں کون وہ؟ شیعہ. اب کیا ہے؟ فرمایا چلو امام حسین تو تشریف لائیں گے، اب پہلے میری باری ہے، ان سے جا کے جہاد کرتے ہیں. 4,000 بندوں کو لے کے امام مسلم بن عقیل جب قصر الانبارہ کی طرف بڑھے وہاں پہنچ کے دیکھا تو رستے میں سارے غائب ہو گئے، صرف 300 باقی رہ گئے. جو بھی میں بات کر رہا ہوں ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اب 300 بندے، فرمایا اب 4,000 بندہ کہاں اور 300 کہاں؟ باقی سارے غائب ہو گئے. ابن زیاد نے بندے بھیجے، اپنی اپنی برادریوں کے سردار بھیجے اور وہ بندے جنہوں نے خط لکھے تھے ان کو کہا اپنی اپنی برادری کے لوگوں کو ڈراؤ، ان کو گھر بھیجو ورنہ قتل کا حکم ہے. بندے جاتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کسی کا باپ آ گیا، کسی کی ماں آ گئی، اپنے بیٹے کو بھائی کو بازو سے پکڑ کے لے گئے کہ مسلم بن عقیل تو تمہیں مروا دے گا. واپس چلے گئے. مغرب کا جب ٹائم ہوا 30 بندے باقی رہ گئے جنہوں نے بلایا تھا اور کہا تھا 1,00,000 تلوار اور 1,00,000 مجاہد تمہاری مدد کے لیے تیار. یہ بھی ان کی کتابوں میں. اب کتنے باقی رہ گئے؟ بولو 30. فرمایا اب نماز پڑھنی چاہیے. جب نماز پڑھی واپس اٹھے تو ایک روایت کے مطابق ہے جب واپس اٹھے ہیں تو 10 آدمی. جب مسجد سے قدم مبارک باہر رکھا ہے تو پیچھے کوئی بندہ نہیں رہ گیا، رستہ بتانے والا کوئی نہیں رہ گیا. اس شہر میں اجنبیت آ گئی ہے. وہ 80,000 شیعہ جنہوں نے بیعت کی ہے امام مسلم کو تنہا چھوڑ کے اپنے گھروں میں چلے گئے. اب آپ کی شہادت ہوئی. بات مختصر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے. معتبر کتابوں میں یہ ساری کہانی موجود ہے اور رب تعالیٰ جل شانہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ دشمن کے منہ سے اور قلم سے لکھوا دیتا.
اچھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کربلا کے میدان میں نادا کوفی شیعہ تلواریں لے کے اب سامنے آ گئے. جنہوں نے خط لکھے وہ ابن زیاد کے جرنیل بن گئے جا کے، مصاحب بن گیا جا کے. اب میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر فرما رہے ہیں، یا شیش، اے شیش، یا حجار، یا قیس، یا زید بن حارث، الم تکتبو الی ان اقدامہ، آپ نے خط نہیں بھیجے تھے کہ میں تمہارے پاس آؤں؟ خط بھیجنے والے کون تھے؟ امام حسین اب فرما رہے ہیں جن کو کہ تم نے خط بھیجے تھے، پھر وہ کون تھے؟ اب امام حسین کی سائیڈ میں لڑنے کے لیے نہیں آئے، مخالف تلواریں لے کے آ گئے. آپ نے فرمایا شیش، شیش تو نے خط نہیں لکھا، کیس تو نے خط نہیں لکھا. ایک ایک کا نام لے کے جب آپ نے فرمایا تو کہنے لگے لم نفعل، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. یہ بھی کتاب ان کی ہے، یہ بھی کتاب ان کی ہے. کہنے لگے ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. قال سبحان اللہ بلا واللہ لقد فعلتم، فرمایا سبحان اللہ، جب بات ہے، تعجب فرمایا دن دہاڑے مکر گئے ہو. فرما اللہ کی قسم تم نے یہ کام کیا، تم نے خط بھیجے اور ہمیں دعوت تم نے دی اور ہمیں بلایا. اچھا، قال له قیس بن الاشعث اولا تنزلوا علی حکم بنی عمے کا. قیس بن اشعث جتنے خط لکھے تھے ان میں سے قیس بن اشعث کہنے لگا ہمیں نہیں پتا خط لکھے ہیں یا نہیں لکھے، تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کرنے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پردیس کے عالم میں بلا کے ابن زیاد کے ہاتھوں پھینک کے اس کی فوج میں جا کے اب امام حسین کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم نے خط لکھے یا نہیں لکھے، تم ان کی بیعت کر لو تو قصہ ختم ہو جائے. اور وہ بھی تو امام حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ نے یہ بات سنی تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا واللہ لا اطیہم بیدی تا ذلیل، فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، مجھے رب کی قسم ہے میں ذلت کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا. فرمایا بیعت نہیں کروں گا، تم سارے باغی ہو گئے، تم سارے مخالف ہو گئے، لیکن میں تو حسین ابن علی ہوں، بیعت نہیں کروں گا. ولا افر فرارا، فرمایا بیعت بھی نہیں کروں گا، بھاگ کے جاؤں گا بھی نہیں. نہ بھاگنے والا ہوں، نہ جھکنے والا ہوں، نہ دبنے والا ہوں، نہ بکنے والا ہوں. فرمایا میری رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، وہ خون اپنا کام دکھائے گا. اب آپ فرمائیں کتنی بڑی زیادتی ہے. آج کی پنچایت بیٹھ جائے جی، 2 4 10 آدمی معتبر آدمی بیٹھ جائیں تو ان کے سامنے بھی یہ فیصلہ رکھو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام ہی بڑا ہے. کسی انسان کو اپنے گاؤں میں بلایا جائے اور وعدے وعید کر کے کہا جائے کہ ہم تمہاری جان کی بھی مال کی بھی حفاظت کریں گے، تو حفاظت نہ کر سکیں تو خود لڑیں گے تو نہیں نا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ حفاظت نہیں کر سکتے تو کم از کم شرمساری میں پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے نہیں، فرمایا تلواریں لے کے سامنے آ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان لوگوں کو ایک ایک کا نام لے کے مخاطب کر کے جب فرمایا، اب ان لوگوں نے انکار کیا تو 2 کھرجیاں خطوں کی بھری ہوئی آپ نے میدان کربلا میں کھول. فرمایا فلاں 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 تم نے خط نہیں لکھے تھے؟ انہوں نے کہا لم نفعل، ہم نے یہ کام نہیں کیا. فرمایا کڈو خط کتھے جے؟ 2 بورے خطاں دے بھرے ہوئے امام حسین نے سامنے رکھ دیتے. فرمایا دسو اے تجھے خط نہیں لکھے؟ نہیں جی ایسے نہیں لکھے. بے حیا اور غدار قوم، اور ہیں کون؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ہم تو شیعہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. یا ان کتابوں کو بھی جلا دے، اور جلا بھی دے تو کہاں جائیں گے؟ کسی کو غصہ لگے تو میں کہتا ہوں یہ نام شیعہ کا، لکھنے والا شیعہ، چھاپنے والا شیعہ،
بلانے والا شیعہ، پانی بند کرنے والا شیعہ، تو کون ہے؟ کہ میں بھی شیعہ۔ میں کہ پھر قاتل کون ہے؟ جڑا بندہ کہ میں کیا کر نہیں تھی کیا کوئی شیعہ قتل کیتا حضرت امام حسین نو ساڈے کچھ لگتے نہیں تے نعرہ مار کے سنی ہو جا اسی تہن کدو آکھاں تے جے تسی آکھو گاڑیاں کتاباں آکھن سارا کام شیعہ نے کیتا ہے تے تسی آکھو اسی شیعہ تے پھر قاتل کون ہے؟ گھج کے بولو امام حسین دا قاتل کون ہے؟ اچھا بڑی طویل باتیں یہ، اب وہ سارا معاملہ ہو گیا، شارٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد خیموں کو آگ لگانے والے، اہل بیت کی مستورات کو لوٹنے والے، اب دیکھیے یہ بھی یہ خود ہی بیان کرے گا۔ اخذ رجل تین لام کلثوم وجاء آخر الى فاطمہ ابنت الحسین الى فاطمہ تا ابنت الحسین، کہتا ہے یہ حضرت امام حسین کی شہزادی کے پاس آیا، فانتزع خلخالہا وہو یبکی، آپ کے مبارک کانوں میں جو زیور تھا سونے کا وہ اتار لیا اور اتار کے رونا شروع ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ بولو، شیعہ۔ اور میرا آج بھی چیلنج ہے، کوئی بعد میں کہے نہیں ایسا نہیں ہے تو ویسا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹائم رکھو، ہم ثابت کریں گے، ہم دکھائیں گے، تمہاری کتابوں سے دکھائیں گے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ سامنے نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو پھر مان کے جائیں گے، کیونکہ کتاب ان کی بولتی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ رو رہا، جب رونا شروع ہوا، قالت لہو مالکا، فرمایا ہن کی مسئلہ ہی کنجراب آئے زیبر تے انج لا لی تو ہن روندا کیوں ہے؟ جواب کی کیف لاب کی وانا اسلب ابنت رسول اللہ، اجا رواں کیوں نہ رسول اللہ دی بیٹی دا زیور لا لیا، زیور لا کے کنا وچوں رویا ہے، فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ اگر روئے تو رہا کہ حضور دی شہزادی دا ادب نہیں کیتا، بدتمیزی کیتی ہے، تو فرمایا پھر لائے کیوں ہیں؟ سن رہے ہو؟ فرمایا پھر لائے کیوں ہیں؟ کیوں لایا ہوئے؟ اگلا جواب سنو، قالت لہو دانی اخاف ان یاخذہ غیری، آجا چھٹو با غلطی ہوگی لیکن ہوئی اس وجہ تو ہے میں نہ لاندا تو کسی اور لا لینا، کتابوں نے دی بول دی بھی آدھا ہے، من خطرہ سی بھئی زیور تے ہے وے، اگر میں نہ لایا تو کوئی اور لا لے گا، تو یہ خدمت بھی میں ہی کیوں نہ کرا، لا لیا۔ اب آوے جی بکار، میں تو انہوں آخری گل ایک یعنی اینڈ کہ انہاں خود اے سارا معاملہ کیتا، او تے کتاباں بھریاں بھی ہیں، ٹائم تھوڑا، لیکن انہاں خود اس نو پھر تسلیم کیتا۔ اے مجالس المومنین، آج نے مجلساں کیتا کرو، تسی جلسے کر دیو، میں کیا سے اپنی جلسے بھی تہاڈی مجلس دی گل دسیے پھر تے منو، مجالس المومنین مومناں دیاں مجلساں دے وچ بند نے، ایک مجلس کڈا کہ اے گلاں ساریاں اسے بندے پھر منیاں نے جنہیں اپنے گھر پہلی میٹنگ کی تھی۔ اچھا جی، مجالس المومنین بندہ کون سی؟ یہ تو تسی دسنا، شیعہ سی لیکن جنہیں پہلے اپنے گھر مجلس کی تھی، یعنی پہلے بندیاں دی میٹنگ کی تھی کہ امام حسین نو بلانا چاہیے، یہ بندہ کون ہے؟ شیعہ۔ اچھا مختصر طائفہ کہ از کوفیان با مسلم بن عقیل عہد و بیعت کردہ بودن و نقد عہد کردہ با امام حسین، فرمایا بیعت کی تھی، یہ کہہ رہے وہ بیعت بھی کی تھی، پھر بیعت توڑ بھی دی تھی امام مسلم دی، پھر امام حسین نے کی کیتا ہے نصرت نہ نبودن، مدد کوئی نہیں کی تھی، باہل بیعت و صحاب خود درجہ شہادت برسی، درجہ شہادت نو پہنچ گئے۔ اچھا بعد از چند گاہ متنبع شدہ، شہادت ہو گئی، کچھ دن گزر گئے تے کوفے دے شیعہ نو خیال آیا بھئی ساڈی مت ماری گئی ہے، کیتا کی نہیں، کچھ ہوش آئی بھئی کم ہویا کی، یہ بنیا کی کنے ساڈے کولوں ہو گیا۔ اچھا
متنبع شدہ، انگشت حیرت بدندان گرفتہ، حیرت کی انگلی دانتوں پہ رکھ لی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ وَنَفَرِينَ کردن، اور نفرت کی اپنے آپ سے کہ خسران دنیا و آخرت نصیب ما باشد، کہ دنیا کی لعنتیں اور آخرت کی لعنتیں یہ ہمارا حصہ بن گئی. یہ خود لکھ رہا کہتا ہے یہ ہمارا حصہ بن گئی. اچھا پھر کیا کہتا ہے؟ زاں کے امیر المومنین حسین را طلب داشتے ہیں. یہ لعنت کیوں پڑی؟ اس بات ہے کہ امیر المومنین امام حسین کو ہم نے بلایا، خود بلایا، اور تیغ در روئے او کشیدے، اور امام حسین کے چہرے پہ خود ہم نے تلواریں ماری. کہتا ہے دنیا میں بھی لعنتی ہو گئے، آخرت میں بھی لعنتی ہو گئے. کیوں؟ کہتا ہے اس بات ہے کہ ہم نے امام حسین کو بلایا، یہ لفظ ہے اس کے. اچھا بلایا تو پھر کیا کیا؟ کہتا ہے امیر المومنین بعد از آنکہ امیر المومنین حسین را طلب داشتے تیغ در روئے او کشیدین، ان کے چہرے پہ خود تلواریں ماری. اچھا تا از بے وفائی ما رسید پاؤ آنچے رسید. ادنے امام حسین جو ہے کوفی شیعہ دی بے وفائی دی وجہ تو ہے. خود کہہ رہا نہیں، واقعہ ہو جانے تو بعد خود تسلیم کر رہا ہے، اقبال جرم کر رہا ہے. اچھا پھر کہندا ہے بروس آئیے این جماعت 5 نفر بودن. یہ ساری جماعت جیڑی خط لکھن والی ادھے وچوں 5 بندے جڑے نے کالے چہرے والے، کالیاں بودھیاں والے، لانتا جنہاں نے پئیاں نے، وڈے وڈے کون نے، انہاں 5 دے نام پھر لے رہے. سلیمان بن سرد خزائی پہلا بندہ، جیڑا مولا علی دا بھی شیعہ کہلاندا سی، تو پھر اپنے گھر میں میٹنگ کر کے امام حسین جن نے بلایا ہے اور شہید کرنے تو بعد پھر یہی میٹنگ کر رہے. اچھا مسیب بن نجوہ فزاری، عبداللہ بن سعد الازدی، عبداللہ بن وال تیمی، رفا بن شداد. آدھا اے وڈے وڈے لہین جڑے بندے نے، انہاں پھر میٹنگ کی تھی. ہن کی آدھے نے بے کام جڑا ہو گیا ہے ہن لعنت اے دا کوئی علاج ہے؟ آدھے نے مجموع شیعہ بزانو استغفار آمد، سارے شیعہ مجمع نے توبہ کرنا شروع کی، لیکن انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ مصلحت آنس کہ شمشیر ہاں، کہ ہم تلواریں پکڑیں، اٹھائیں، از نیام بیرون کردہ، نیاموں سے تلواریں باہر نکالیں، سنان ہا بر سنان رات کنیں، ایک تلوار دوسری تلوار پہ رگڑ کے تیز کرے، یعنی تلواری کرے، اور پھر جہاں پورے جہان کو از دشمنان آل محمد صلوات اللہ علیہم، آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرے. یاد نے ہن جڑے امام حسین دے دشمن نے کم از کم انہوں نے جنگ چا کریے، اگے تے بلا کے مدد نہیں کی تھی، خود دشمن بن گئے. اور ایک روایت انہاں یہ دلیل بھی پیش کی تھی کہ فقتلوا انفسکم، رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا سی بندیاں جنہیں جانا سے ظلم کر لیا، فرمایا اپنے آپ نو وڈو، اپنے آپ نو قتل کرو، ان آگے تلواراں پھڑو. جڑے جڑے بندے جرم میں شریک نے ایک دوجے نے مارو، مار مار کے کوئی بندے تو مر گئے تو باقی آج تک پٹ دے لگے ہو. یعنی پورا اقبال جرم بعد وچ بھی کر کے کہ کتاباں وچ ایڈا بے وقوف بندہ کوئی ہے نہیں. سمجھ آئی بھائی؟ ایک بندہ جڑا ہن دے کوئی قتل ہو جائے تو بندے دی کوشش ہوندی ہے خود نہ جائے، جے کوئی معاملہ آئندہ نہ ہوئے جی میں غازی ممتاز دا ہے جی بندیاں نے چھڈو مٹی پاؤ پتہ نہ لگے، جنہاں خود ماریا ہوئے اور شہید کیتا ہوئے اور رسول اللہ دا نواسا شہید کیتا ہوئے تے امام حسین تے پانی بند کیتا ہوئے تے انہاں دے سارے احباب نو ذبح کیتا ہوئے،
وہ کدوں منن گے، لیکن یہ رب دی شان ہے کہ انہوں نے کتاباں میں خود لکھوا دینا۔ اس واسطے احباب ایک خلاصہ میں تواڈے سامنے رکھیا انہوں نے کتاباں وچوں، جیڑا بندہ امام حسین دا قاتل ہے وہ ساڈا کوئی لگدا، گج کے بولو نا، ساڈا کوئی لگدا۔ جیڑا بندہ امام حسین نو تنگ کرن والا ہے یا پانی بند کرن والا ہے یا معاذ اللہ تلواراں چلان والا ہے یا پھر امام حسین دا سر ارور لے کے تے یزید دے کول جان والا، اے جتنی گلاں میں کیتیاں نے سارے بندے کون نے؟ بولو کون نے؟ شیعہ۔ جیڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل ہے، آپ دا پورا کنبہ شہید کرن والا ہے، اس لانتی نال ساڈی دکان کٹھی ہو سکتی؟ اس لانتی دی فاتحہ ہو سکتی؟ اس لانتی دا جنازہ ہو سکتا؟ بھاویں کوئی ہوئے، کیونکہ ادوں دی یہ پارٹی شروع ہو رہی تھی آج تک تسی ویکھیا، میں مختصر کر دیتا، سیدہ ام کلثوم نے بد دعا دیتی سی، فرمایا تقتلون رجالکم و تبکون نساؤکم، کوفی شیعہ عورتیں جب مستورات وہاں سے چلی ہیں تو دیکھ کر رو رہی، کوفے کے بازار میں لوگ دیکھ کے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، تو آپ کو غصہ آیا، فرمایا تقتلون رجالکم و تبکین نساؤکم، فرمایا تہاڈیاں بڑھیاں ساڈے تے رو رہی ہیں نے تے سانو قتل کنے کیتا؟